وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا لهم من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. اور آپ ذکر کیجئے اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، بے شک وہ چنے ہوئے اور اللہ تعالی کے رسول اور نبی تھے، اور ہم نے انہیں آواز دی کوہ طور کی دائیں جانب سے، اور ہم نے انہیں قرب دیا سرگوشی کرنے کے لیے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے عطا فرمایا اس کا بھائی ہارون علیہ السلام نبی بنا کر۔ اور ذکر کیجئے اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، بے شک وہ وعدے کے سچے اور رسول اور نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما۔ سورہ مریم آیت نمبر 51 تا 55 ہے۔ اس سے قبل اللہ تعالی نے 3 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا تفصیل سے۔ سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ 3 انبیاء کرام کا قدر تفصیل سے ذکر کیا، اور آگے 3 انبیاء کرام کا مختصر ذکر فرما کے آخر میں اللہ تعالی نے مختلف انبیاء کرام کا اجمالاً ذکر فرمایا، اور خلاصہ یہ نکالا کہ یہ جتنے بھی انبیاء کرام تھے یہ سارے کے سارے میں اللہ تعالی کے دربار کے محتاج تھے، اور میں اللہ تعالی کے حکم کے پابند تھے۔ تو بھلا جو کسی اور ذات کا محتاج ہو اور کسی دوسری ذات کے حکم کا پابند ہو،
بھلا وہ کائنات میں اپنا حکم چلانا اور کائنات کو چلانا، اور تیسرے نمبر پر کسی دوسرے کا حاجت روا ہونا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ 6 انبیاء کرام کا ذکر فرما کے اس کا خلاصہ یہ نکالا۔ وہ آیت نمبر 58 میں ہے، وہ انشاءاللہ قدر تفصیل سے ذکر کروں گا۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ میرے پیارے مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر فرمائیے۔ انہو کان مخلصا، فرمایا میرا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام چنا ہوا تھا، مخلصا کہ جسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خالص کر لیا تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا فرمایا مخلصا اے معصوما من الکفر والشرک والفواحش، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے کفر سے، شرک سے اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معصوم کر لیا تھا، مخلصا اپنے لیے خالص کر لیا تھا۔ اور دوسرا معنی مفسرین کرام نے کیا اے مخلصا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے والے تھے، خالص کر کے، اور اس عبادت کے اندر کوئی ریاکاری اور دکھلاوا کرنے والے نہیں تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول نبی تھے۔ شاید کے پیچھے یہ لفظ اکٹھا نہیں گزرا، پہلی دفعہ رسول اور نبی کا لفظ اکٹھا آیا ہے، تو اس میں صرف ایک دو بات ذکر کیے دیتا ہوں۔ عام طور پر لفظ بولا جاتا ہے رسول کا بھی اور نبی کا بھی۔ رسول اور نبی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، بس تھوڑی سی اس میں بات سمجھنے کی ہے۔ رسول رسالت سے ہے اور نبی نبوت سے ہے۔ نبوت بھی رب کی طرف سے عطا ہے اور رسالت بھی رب کی طرف سے عطا ہے، دونوں چیزیں۔ جو نبوت عطا ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، رسالت کا منصب بھی رب کی طرف سے ہی ملتا ہے۔ دونوں اس میں یعنی من جانب اللہ ہونے میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ رسول بھی اللہ کی طرف سے ہے، نبی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جو فرق ہے وہ چھوٹا سا یہ ہے کہ رسول جو ہوتا ہے، رسول یہ صاحب شریعت پیغمبر کو کہا جاتا ہے، کہ جسے اللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پر شریعت کا علم عطا فرماتے ہیں اور وہ شریعت اپنی قوم کی طرف پہنچاتا ہے، تو اسے رسول کہا جاتا ہے۔ ہاں، دوسری بات اس میں یہ کہ وہ شریعت چاہے پہلے پیغمبر کی ہو، کہ پہلا پیغمبر ایک صاحب شریعت آیا اور دوسرا پیغمبر اس کے بعد آیا، لیکن اس قوم کی طرف نہیں آیا، اس کی قوم الگ تھی، لیکن شریعت وہی پہلے پیغمبر والی، تو الگ قوم کو بتانا ہے تو اسے بھی رسول کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر ایک شریعت کا علم عطا فرمایا، صاحب شریعت پیغمبر تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی آگے آ رہا ہے، فرمایا رسول النبی، وہ بھی رسول تھے، حالانکہ انہیں الگ سے شریعت نہیں ملی، ان کی شریعت اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت وہ دونوں ایک ہی تھی، لیکن قوم الگ تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قوم جرہم کی طرف آئے پیغمبر بن کے، انہیں یہ رسالت کا پیغام سنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی الگ تھی۔ اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جو باقاعدہ طور پر صاحب شریعت نہیں ہوتا، پہلے پیغمبر کی جو اللہ تعالیٰ نے اسے پیغام دی ہوتا ہے، جو کتاب دی ہوتی ہے، وہ اسی کو لے کر آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا فرق ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، وگرنہ لوگوں نے اس پہ بڑی زندگیاں لگائی ہیں، اور خاص کر مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا،
اس کے بیٹے نے اس پر بڑا زور لگایا ہے رسول کون ہوتا ہے اور نبی کون ہوتا ہے، اور بس مقصد کیا تھا اس کا رسول نبی میں فرق کرنے کا، کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے باپ کو نبی یا رسول جو ہے نا وہ لوگوں سے تسلیم کروا لوں، مقصد یہ تھا۔ تو وہ تو چاہے الٹا بھی ہو کے کھڑا ہو جائے، تو جو صاحب ایمان ہے سو ان کا اس بات پر پختہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر آخری پیغمبر ہی ہے، آپ کے بعد کسی قسم کے رسول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ سلسلہ سو مکمل کر دیا، سو مکمل ہو گیا۔ اب کوئی اس میں اگر ایک چیونٹی کے سر کے 100ویں حصے کے برابر بھی سو شک کرتا ہے، ہو سکتا ہے مجھے پتا نہ ہو اور آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہو، تو سو وہ ایمان سے خالی ہو جائے گا، سو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ بہرحال فرمایا کہ وقال رسول النبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دائیں طرف سے کوہ طور پر ہم نے انہیں ندا دی، آواز دی، اور وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، آواز بھی دی اپنا قرب دینے کے لیے، کہ ہم نے قربناہ نجیہ اپنے قریب کیا سرگوشی کرنے کے لیے کہ میں اللہ تعالیٰ اور ان کا کلام ہو۔ تو سرگوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کان میں آ کے بات کی، نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے بات ہو رہی تھی تو اس وقت کوئی اور سننے والا نہیں تھا۔ اس کلام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام میں کوئی اور شریک نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، سو اکیلے ہی تھے وہ موسیٰ علیہ السلام جو اس وقت میں اپنے رب سے کلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے مصر کی طرف واپس آ رہے تھے تو یہ راستے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ لمبا چوڑا واقعہ آگے سورۃ طٰہٰ میں آ بھی رہا ہے، وہاں بھی انشاءاللہ میں ذکر کروں گا کہ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے، آ رہے ہیں مدین سے مصر کی طرف اور راستہ بھول گئے کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں۔ دور نظر آیا آگ جل رہی ہے، اپنی بیوی سے فرمایا کہ آپ ادھر رکیں، درد ذہن ہے، یعنی بچے کی تکلیف ہے بیوی کو، وہ سامنے آگ نظر آ رہی ہے، میں جاتا ہوں لوگوں سے، وہاں کچھ لوگ ہوں گے، میں ان سے راستہ بھی پتہ کرتا ہوں اور آگ بھی لے کے آتا ہوں تیرے لیے، ٹھنڈ بڑی ہے۔ جب وہاں گئے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا موسیٰ تو آگ لینے آیا تھا، انی انا اللہ، یہ آگ نہیں ہے، یا تو میں اللہ تعالیٰ خود ہوں جی، آپ آئے ہیں میرے طرف، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، فرمایا یہ بڑی مقدس وادی ہے، آپ اپنے جوتے اتار دیں، نالین اتار دیں اور پھر آگے آئیں، انی انا ربک، میں اللہ تعالیٰ ہوں، تیرا رب ہوں۔ اور وہاں ہم نے واصطنعتک لنفسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے لیے منتخب فرما لیا، پیغمبری دے دی۔ اور ذرا دیکھیے گا انبیاء کرام کی عجیب سیرت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اور اصل مسئلہ سمجھایا ہے، اصل بات فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام میرا کلیم پیغمبر ہے، کلیم ہونے کے باوجود بھی رات کو آ رہا ہے، راستہ بھول گیا، فرمایا کہ جو راستہ بھول جائے نا بھلا وہ عالم الغیب ہوا کرتا ہے، جو عالم الغیب ہو وہ کچھ بھی بھولتا نہیں ہے۔ فرمایا میرے رب کی صفت یہ ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، فرمایا میرا رب کبھی بھی بھولتا نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف آئے، آگے تو رب تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں ہوں، اور میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی، آواز دی، ان کی دائیں طرف سے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، میں نے انہیں اپنا قرب عطا کیا، یہ ان کی خاص صفت بیان کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو رسالت دے دی، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، بڑا سرکش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دعائیں فرمائی، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ اور میں مولا میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری تھوڑی سی ریکویسٹ ہے، میں بات کروں گا، اکیلا ہوں گا، میرے ساتھ کوئی اور نہیں ہوگا، فرعون بڑا سرکش ہے، میری بات بھی نہیں سنے گا، کم از کم کسی اور کو میرے ساتھ تو ملا دینا، یعنی میرے بھائی کو میرے ساتھ ملا دے، ہارون کو، جو نبوت میں شریک ہو جائے،
کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، جب میں فرعون کے سامنے جا کر تیری تسبیح اور تیری توحید بیان کروں نا تو ایک میرے ساتھ پیچھے میرے کندھے پہ ہاتھ مارنے والا ہو، شاباش میرے موسیٰ بھرا شاباش، جی اپنی زبان میں کہتے ہیں جی ہک واہ واہ کرنے والا میرے نال ہو گئی، تسلی دینے والا میرے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ہم نے اپنی رحمت سے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو اس کا بھائی نبی بنا کر عطا کر دیا۔ فرمایا کہ آپ نے جو مانگا نا ہم نے آپ کو دے دیا، جی آپ نے مانگا ہم نے عطا کیا، آپ کے بھائی کو ہم نے نبی بنا دیا، لیکن یہ جو کیا نا مِن رحمتنا، خاص یہ میں اللہ کی رحمت تھی، یہ میری رحمت تھی جو میں نے کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اس میں ذاتی کمال نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ ذکر فرمایا قدر اختصار کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس سے آگے کل اللہ تعالیٰ